سمر کیمپ وغیرہ قائم ہوتے ہیں گرمیوں کے موسم میں، اور یہ بچوں کو بھی پکڑ کے لے جاتے ہیں جماعت میں، 40 دن کی جماعت میں، 15 دن کی جماعت میں، ہفتے کی جماعت میں، 3 دن کی جماعت میں، نوجوان بچوں کو، کیونکہ اسکول کو چھٹی ہو جاتی ہے تو ماں باپ کو بہلاتے ہیں لوگ کہ بھائی بچہ ہمارا پھریں گا، آپ کا گرمی میں پھریں گا، ادھر ادھر پھریں گا، بجائے اس کے آپ جماعت میں بھیج دیجیے، کچھ سیکھیں گا اللہ رسول کی باتیں۔ یہ تو کہہ کے لے آتے ہیں اللہ رسول کی باتیں سکھا کے لائیں گے، لیکن کیا سکھا کے لاتے ہیں؟ فاتحہ حرام، میلاد حرام، شرک ہے، یہ ناجائز ہے، وہ ناجائز ہے، یہ سب سکھا کے لاتے ہیں۔ تب اس سے ایمان اس کا جو تھا وہ ایمان برباد ہو گیا۔ تو اس لیے مسلمانوں، ہمارے سرکار نے بھی ایک حکم فرمایا ہمارے لیے، آپ کے لیے، سب مسلمانوں کے لیے، ایاکم و ایاہم، جو بد عقیدہ لوگ ہیں ان سے دوری اختیار کرو، یہ حضور نے فرمایا، ایاکم و ایاہم، یہ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھو اور ان کو اپنے سے دور رکھو، دو طرف سے بھی دوری ہے، نہ تم ان کے قریب جاؤ نہ ان کو اپنے قریب آنے۔ بات سمجھ میں آئی؟ گھسو مت وہاں، وہ مختلف ٹائٹل کے ساتھ تم کو بلاتے ہیں، درس حدیث، درس قرآن، اصلاح معاشرہ، فلاں فلاں، لوگ جوق در جوق چلے جاتے ہیں اللہ رسول کی بات۔ ہر نماز کے بعد گیٹ پہ کھڑے ہو جائے گا ایک آدمی، بھائی بیٹھیے، سنت نفل پڑھ کر بیٹھیے، اللہ رسول کی اہم باتیں ہوں گی، اللہ رسول کی باتیں۔ ٹائٹل تو بڑا اچھا ہے اللہ رسول کی باتیں، لیکن سکھاتے کیا ہیں؟ اگر یہ صحیح تعلیمات پھیلاتے ہوتے تو آج مسلمانوں میں جماعتیں نہیں بنتی، بولیے نا ایمان کی بات، جماعتیں نہیں بنتی۔ جو سرکار کے زمانے سے جماعت چلی آ رہی اہل سنت و جماعت، وہی ایک جماعت چلی آتی، لیکن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے امت محمدیہ کے، فرقہ بندی ہو گئی، مسلمانوں کی طاقت کمزور پڑ گئی، مسلمان آپس میں بڑھ گئے، ہماری طاقت کمزور پڑ گئی۔ ان کو احساس نہیں ہے اس کا، بس یہ اپنا مطلب چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے علامہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تابعی ہیں، تابعی کس کو کہتے ہیں؟ جو صحابہ کا زمانہ پائے، صحابہ کو دیکھے، صحابہ کی صحبت میں اٹھے بیٹھے، ان کو کہتے ہیں تابعی۔ کتنا اونچا مقام ہے تابعی کا بھی، صحابہ کو دیکھنے والے۔ حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار مدراس کے آگے کولم شریف ایک جگہ ہے، سمندر کے کنارے، وہاں مزار ہے آپ کا، صحابی رسول ہے حضرت تمیم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لوگ ہمارے ہندوستان کے لوگ صحابی کے مزار پہ جا کے خوش ہوتے ہیں، ہم صحابی کو تو نہیں دیکھے لیکن کم از کم ان کے مزار کی زیارت تو کر رہے ہیں، زیارت تو کر رہے ہیں، خوش نصیب سمجھتے ہیں اپنے آپ کو۔ اب جو صحابہ کو دیکھے ہیں اپنی آنکھوں سے، ان کی صحبت میں بیٹھے ہوں، وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ تو علامہ ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، نام یاد رکھیے، کیا نام بولا میں؟ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ، یہ خوابوں کی تعبیر کے بہت بڑے عالم مانے جاتے ہیں۔ خواب دیکھتے نا لوگ اکثر خواب، تو کون سے خواب کی کیا تعبیر ہے، اس تعلق سے آپ کو بہت بڑا ملکہ حاصل تھا۔ آپ کی کتابیں اس عالم رؤیا کی تعبیرات سے متعلق۔ تو بہرحال آپ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضور میں قرآن سنانا چاہتا ہوں، سنیے قرآن سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا نہیں، تجھ سے نہیں سنوں گا میں۔ کیا فرمایا؟ تجھ سے نہیں سنوں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، قرآن مت سنیے، حدیث رسول سن لیجئے۔ کہا نہ، حدیث رسول بھی نہیں سنوں گا میں تجھ سے۔ پھر فرمایا تو یہاں سے فوراً چلا جا، اڑ جا یہاں سے، چل نکل یہاں سے۔ وہ سوچنے پڑ گیا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں حضرت مجھ کو، جانے کے لیے کہہ رہے ہیں، نہ قرآن سننے تیار ہے نہ حدیث سننے تیار ہے، اور جانے کے لیے کہہ رہے ہیں اٹھ کے چلا جا یہاں سے۔ اٹھ کے نہیں گیا تو فرمایا اگر تو نہیں جائے گا تو میں یہاں سے چلا جاؤں گا، نکل یہاں سے۔ تو آپ کے جو شاگرد تھے ان کو بڑا تعجب ہوا، اچھا نہیں لگا ان کو۔ ارے کوئی آنے والا کہہ رہا میں قرآن سناتا ہوں، حدیث سناتا ہوں، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ نہیں سنیں گے بولتے، سنیں گے بولتے، سنائیے، سننا چاہتے ہیں بولیے سنائیے۔ لیکن حضرت نے منع کیا، نہیں سننا ہے تجھ سے۔ تو شاگردوں پر یہ بات بڑی گراں گزری، اور اس کے جانے کے، چلے جانے کے بعد پوچھا
ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعی سے کہ حضور آپ نے نہ قرآن سننا پسند کیا نہ حدیث رسول سننا پسند کیا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ تو فرمایا ابن سیرین نے مجھے معلوم ہے یہ شخص بد مذہب ہے، بد مذہب ہے، اس کی زبان سے اگر میں قرآن سنوں اس کا مطلب غلط سمجھا دے اور غلط مطلب میرے دل دماغ میں بیٹھ جائے تو جیسے یہ گمراہ ہے ویسے میں بھی گمراہ ہو جاؤں گا، اس لیے میں نے اس کے منہ سے نہ قرآن سننا چاہا نہ حدیث رسول سننا چاہا، مجھے معلوم ہے بد مذہب آدمی ہے۔ سنا آپ نے؟ جب علامہ ابن سیرین جیسی شخصیت بد مذہبوں سے اتنی دوری اختیار کرتے ہیں، یہ 14ویں صدی کا حال کیا ہے؟ ہم کو آپ کو کتنی دوری اختیار کرنی چاہیے؟ بلاتے ہیں آؤ قرآن، آؤ حدیث، آؤ اللہ رسول کی بات، بد مذہب کی زبان پہ نہیں سننا ہے، اس کی زبان پہ سنو جو سرکار کا وفادار ہے۔ وفادار وہ ہے جو یا رسول اللہ کہے، یا نبی اللہ کہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کا ترانہ پڑھے، جو حضور کا علم غیب مانے۔ اب آپ لوگ سب تحقیقات کرتے ہیں اپنی ذاتیت سے متعلق، کچھ کاروبار کرنا ہے تو بڑے بڑے تجربے حاصل کرتے ہیں، یہ کاروبار کرنا چاہ رہا ہوں بھائی، کروں نہ کو کروں، فائدہ ہے نہیں ہے، کیسا کرنا کیسا نہیں کرنا، کہاں سے مال خریدنا، کیسا پرچیزنگ کرنا، کیسی کتنا منافع ملتا ہے اس پر، کتنا پروفٹ ہے، سب معلومات کرنا آتا آپ کو۔ یہ معلومات کرنا نہیں آتا یہ مسجد کا امام کون ہے، سنی ہے کہ وہابی ہے، یہ حضور کا علم غیب مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، سرکار کو زندہ مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، سرکار کو اللہ کا نور مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، سرکار کو شفیع المذنبین مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، یہ سب پوچھو نا، معلومات کرو، کوئی گردن نہیں مارے گا آپ کی پوچھنے سے، اگر مار بھی دو تو کوئی غم نہیں، شہید کہلاؤ گے۔ ممتاز احمد قادری شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنی جان کو رسول کے عشق میں قربان کیا، کیا جذبہ محبت ہے، اس کو کہتے ہیں عشق رسول کی منزل، کیسا دل گردہ ہے، گستاخ رسول کو کیفر کردار پہنچایا اور خود پھندے پہ جھول گئے۔ محترم دوستو، مرنا تو ہے ایک دن، لیکن ایسی موت جو حضور کی محبت میں آئے، کتنی بے مثال موت ہے۔ آپ کی زبان پہ سبحان اللہ نکل رہا ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمان بھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، کتنی اچھی موت ہے، کوئی افسوس نہیں کیا، کہہ رہے کتنی اچھی موت ہے، عشق رسول میں جان دیا، عاشق رسول ہے، شہید اسلام ہے، شہید کہہ کے پکارا جا رہا ہے، غازی کا لقب دیا گیا۔ کیوں یہ سارے القابات ممتاز قادری کو کیوں دیے جا رہے ہیں؟ اس لیے کیونکہ حضور کی محبت میں اپنی عزیز ترین جان کو قربان کیا۔ تو قربان اگر ہو جائے جان تو کوئی غم نہیں ہے، خوش نصیب ہوتے ہیں وہ بندے جو اللہ رسول کی محبت میں جان دیتے ہیں۔ ڈرو مت، پوچھو، معلومات کرو، اس کے بعد پھر نیت کرنا پیچھے اس امام کے، اللہ اکبر، ہر ایک کے پیچھے ہاتھ نہیں باندھ لینا، معلومات کرو، تحقیقات کرو۔ الحمدللہ آپ کے اس علاقے میں سنی مسجدیں بھی ہیں اور دوسرے عقیدے والوں کی مسجدیں بھی ہیں، تو نماز آپ سنی ہے، سنی ہے تو سنی امام کے پیچھے نماز پڑھو، کیونکہ سنی کی نماز گستاخ رسول امام کے پیچھے نہیں ہوتی، نہیں ہوتی نماز۔ آپ جان بوجھ کے بھی پڑھیں گے تو آپ پر کفر کا فتویٰ لازم آئے گا، اگر بے جانے بوجھے پڑے ہیں تو گناہگار کہہ جائیں گے، وہ نماز کو لوٹانا پڑے گا، واجب ہے آپ کے ذمہ۔ یہ مسئلے ہیں شریعت کے، ہر ایک کے پیچھے اللہ اکبر نہیں بولنا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان میں یزیدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھی آپ نے، نہ یزیدی لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھے، بتا دیا فرق دونوں نے اپنا اپنا۔ یزیدی فوج امام حسین کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہی ہے، اور امام حسین کے ساتھ جو 72 آدمی تھے وہ یزیدی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہے، دونوں کی جماعت الگ الگ ہو رہی ہے، دونوں کی اذان الگ، دونوں کی جماعت الگ، میدان ایک ہی ہے، کربلا کا میدان، جماعتیں دو ہیں۔ کیا مطلب؟
امام حسین نے بتا دیا اپنے نانا جان کی امت کو کہ یزیدیوں کی نماز اور ہے، حسینیوں کی نماز اور ہے۔ تو آپ حسینی ہیں تو حسینیوں کے پیچھے نماز پڑھو، ہے نا؟ انشاءاللہ بولو، کوشش کرنا، پوری کامیاب کوشش۔ کالج کے بچے، کالج میں پڑھنے والے طلباء، وہ بھی احتیاط کریں، اپنے ایمان کو بچائیں، کیونکہ ان کی صحبت تھی، ان کے پیچھے رہنے سے یا ان کے ساتھ رہنے سے اپنا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایسے کچھ مریض ہیں دنیا میں، مریض جیسے ایڈز کا مریض، ایڈز کی بیماری بہت خطرناک ہے نا۔ ایڈز کا مریض، ڈاکٹر کہتے ہیں اس کا توال الگ، اس کی پلیٹ الگ، اس کا لباس الگ، اس کا بیڈ الگ، وہ تم استعمال مت کرو۔ کیوں؟ کہیں وہ بیماری تم کو نہ لگ جائے۔ بولیے، احتیاط کرتے ہیں نا۔ ڈاکٹر بھی جاتے ہیں تو بیچارے وہ ناک پہ ماسک لگا کے جاتے ہیں، ہاتھ میں گلفز پہنتے ہیں، دستانے پہنتے ہیں، بڑی حفاظت کے ساتھ جاتے ہیں ایڈز کے مریضوں کے قریب، کہیں وہ خطرناک بیماری کے جراثیم ہم کو نہ لگ جائیں۔ ایڈز کی بیماری سے بچنا ہے تو ایڈز کے بیمار کے قریب مت جاؤ، اور ایمان بچانا ہے تو وہابی کی صحبت میں نہ رہو، دوری اختیار کرو، کہیں اس کے جرسوں میں وہابیت کے تم کو نہ لگ جائیں۔ اچھے اچھوں کو دیکھا ہم نے، وکیل صاحب بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے قادر پاشا صاحب جہاں دیدہ آدمی ہیں نوجوان، لیکن کافی تجربات، کافی معلومات آپ کو حاصل ہیں الحمدللہ۔ بتائیے کیسے کیسے لوگ کیسے کیسے ہو گئے۔ کل تک جن کے گھر پہ غوث پاک کا جھنڈا لہراتا تھا، نکل گیا جھنڈا آج وہاں سے۔ 11ویں ہوتی تھی 11ویں بند ہو گئی، 12ویں ہوتی تھی 12ویں بند ہو گئی۔ یہ سکھا دیا ان لوگوں نے کہ شرک ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔ حضور کے زمانے میں نہیں تھا یہ جھنڈا، تو تھا کیا حضور کے زمانے میں؟ تو تھا کیا؟ کہ تو کون ہے؟ بولیے، حضور کے زمانے میں نہیں تھا تو نہیں کرنا کرنا۔ حضور کے زمانے میں خوبانی کا مٹھا تھا کیا؟ کیسا کھاتا دبا کے؟ حضور کے زمانے میں بریانی تھی کیا؟ بولو جی، ایمان کی بات بولو، تھی کیا؟ نہیں۔ آج کیسا دبا کھا رہے ہیں؟ تیسرے رکوع تک دال عبداللہ گل تھیلے میں، ہضم نہیں ہوا تو پی رہے تھمس اپ پیپسی اوپر سے ہضم کرنے کے۔ یہ نہیں سوچا اس وقت کھاتے وقت حضور نے کبھی نہیں کھایا بریانی، میں کیسے کھاؤں؟ حضور نے تو جو کی روٹی کھائی تھی، حضور نے تو پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، کبھی مانا پتھر؟ ٹھیکری نہیں بنا، تو ٹھیکری نہیں بنا پیٹ پہ، پتھر کہاں بنتا؟ کہتے ہیں رسول اللہ کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے۔ کون سے طریقے پہ عمل کرنا؟ داڑھی مڑاتا، داڑھی کٹاتا، انگریزوں کا لباس پہنتا، انگریزوں جیسی صورت پہنتا، پھر کہتا رسول اللہ کے طریقے پہ عمل کرنا چاہیے۔ ارے بولنے کو تو بہت آسان ہے میاں بولنا، عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے بڑے بڑے دعوے مت کرو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ کتنا نکھرا ہوا عقیدہ ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی محبت ہی اصل ایمان ہے، حضور کی محبت ہی ایمان کی جان ہے، ایمان کی جان ہے۔ یہ محبت جب تک رہے گی ایمان باقی رہے گا، محبت جب نکل جائے گی تو ایمان برخاست۔ تو ان تمام طریقوں سے جو نتیجہ ہوا ہم کو یہی ہے کہ جو جسمانی بیمار ہیں، جذام کا مریض لیپریسی، اس کے بھی قریب مت رہو، کیونکہ جراثیم اس کے جسم سے نکلتے ہیں۔ اچھا خاصا آدمی گیا تو اس کو بھی لگ سکتی بیماری۔ ایڈز کے بیماری کے والے کے پاس مت جاؤ، قریب مت بیٹھو، ہے نا؟ تو عزیزان محترم، جسم کو محفوظ رکھنا ہے تو ایسے بیماروں کے صحبت سے دوری اختیار کرو، اور ایمان کو بچانا ہے تو جو ایمان کے دشمن اور ایمان کے غدار ہیں، جو رسول کے گستاخ ہیں، ان سے دوری اختیار کرو۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا، ایک مقولہ بہت مشہور ہے، سانپ کی صحبت میں بیٹھنا گوارا کر لو
سانپ، حالانکہ کاٹا تو جان چلی جاتی، پرواہ نہیں، گئی تو گئی، یہ جان گئی تو ایک دن اللہ کے حکم سے لوٹ کے آئے گی نہیں؟ یہ ایمان، یہ جان آئے گی لوٹ کر، ہمارا ایمان ہے۔ سانپ کی صحبت میں بیٹھو لیکن وہابی کی صحبت میں مت بیٹھو۔ کیوں؟ سانپ کاٹے گا تو جان جائے گی اور وہابی کاٹے گا تو ایمان چلا جائے گا۔ جان جائے گی تو آئے گی اللہ کے حکم سے، لیکن ایمان اگر چلا گیا دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، دوبارہ نہیں ملے گا ایمان۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کرو، اور ایسے کھلم کھلا علانیہ جو حضور کی شان میں یہ دبے لفظوں میں یا اندرونی طور پر حضور کی شان میں بے ادبیاں گستاخیاں کرتے ہیں، ایسے گستاخ فرقوں سے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اس لیے اب اپنے مرید جب بناتے ہیں کسی کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں، تو مرید سے وعدہ لیتے ہیں، بولو میں تبلیغی جماعت، مودودی جماعت، اہل حدیث جماعت، قادیانی جماعت، رافضی جماعت اور جتنے بد مذہب لوگ ہیں دنیا میں، بد عقیدہ ہیں، ان سے دوری اختیار کروں گا۔ یہ وعدہ لیتے ہیں مرید بناتے ہیں۔ یہ سلسلہ قادریہ کی خصوصیت ہے۔ اور بھی لوگ مرید بناتے ہیں لیکن یہ وعدہ نہیں لیتے ہیں، بلکہ پیر صاحب خود پلپلے ہیں، تو اب مریدوں کا کیا حال ہوگا؟ ایسے پلپلے پیروں کے مرید بنے تو جا کے پوچھا کسی شخص نے، حضور وہ وہابی امام ہے ہماری مسجد کا، نماز پڑھ سکتے کیا اس کے پیچھے؟ تو پلپلے پیر صاحب، پڑھ سکتے باہر، نماز پڑھنا اللہ کے واسطے، کس کے پیچھے ہی پڑھ سکتے، جاؤ پڑھ لو جاؤ۔ جو ٹناٹن پیر ہوتا کہتا نہیں، وہابی امام کے پیچھے سنی کی نماز نہیں ہوتی ہے، سنی کی نماز سنی امام کے پیچھے ہوگی۔ سمجھ گئی؟ یہ بات لکھ لو تختی پہ دل کے۔ انشاءاللہ ایمان والوں کی صحبت میں رہو، ایمان والوں سے تعلق رکھو، اور ایمان والوں میں اٹھو بیٹھو، اور جو بد عقیدہ ہیں جن کو آپ جانتے ہیں ان سے دوری اختیار کرو۔